بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی ہر زندہ مخلوق کے لیے ضرورت ہے اور پانی کی اہمیت مسلمہ ہے، تو پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرسل حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ای الصدقۃ اعجب الیک، کہ اللہ کے حبیب کون سا صدقہ آپ کو زیادہ پسند ہے، یعنی صدقے میں کیا دیا جائے، کیا چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الماء، پانی۔ تو دوسری روایت میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، طبرانی کی روایت میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری والدہ وہ انتقال کر گئیں، میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کوئی ایسا کام کروا دوں جس کا ثواب میری والدہ کو مسلسل ملتا رہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کہیں کنواں کھدوا دو، تاکہ جیسے جیسے اس کنویں کا پانی اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ملتا رہے گا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا تو آپ نے فرمایا ھذا لأم سعد، یہ حضرت سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ تو اسی طرح جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں پانی کی بہت قلت تھی۔ بیر روما کنواں یہودی کی ملکیت تھا، جو 1 درہم میں 1 مشکیزہ بھرنے دیتا تھا، یعنی وہ اس کا پانی فروخت کرتا تھا، تو مسلمان خرید نہیں سکتے تھے، یعنی سارے مسلمان اس حیثیت میں نہیں تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ کوئی شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، یعنی مسلمانوں کے لیے پانی میں آسانی پیدا کرے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے بڑی بھاری قیمت دے کر وہ کنواں خریدا، اور پھر خریدنے کے بعد اس کنویں یعنی بیر روما کو وقف کر دیا، جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ بعض روایات میں 35,000 درہم کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے اتنے مہنگے داموں وہ کنواں خریدا اور خرید کر وقف کر دیا، یعنی بہت بڑا صدقہ جاریہ بیر روما کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح پانی پلاتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے افراد کو دیکھا، بنو عبد المطلب، ان کو دیکھا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ کام کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں۔ تو آپ نے پانی پلانے پر اپنے قبیلے بنو عبد المطلب کے افراد جو حج کے موقع پر اس خدمت پر مامور تھے اور لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، آپ نے خود بھی پانی نوش فرمایا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی تھی۔ اس طرح ایک صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے حبیب میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا، اپنے اونٹوں کو پلا رہا تھا، ایک اور اونٹ کسی کا آ گیا، میں نے اس کو بھی پلا دیا، کسی اور کا اونٹ آیا اس کو بھی پانی پلایا، کیا اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر جاندار کو، یعنی ہر تر جگر رکھنے والی مخلوق جس کو بھی پانی پلاؤ گے اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یعنی انسان بعض دفعہ خود اپنے لیے پانی بھر رہا ہوتا ہے، اپنے جانوروں کو پلا رہا ہوتا ہے، تو کسی اور کا جانور آ جائے اس کو بھی پلا دے تو یہ بھی اجر سے محروم نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا پانی پلانا ہر ایک کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔